آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے آنریبل کولیگز کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. میرے ساتھ چیف ویپ پاکستان پیپلز پارٹی میر اعجاز جاکھرانی صاحب اور اس کے ساتھ بی آئی خان سے ہمارے ایم این اے فتح اللہ خان صاحب اور بلوچستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے جمال ریسانی صاحب جو سردار ہیں اپنے علاقے کے، اور اس کے ساتھ کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی آنریبل ایم این اے ناز بلوچ صاحبہ موجود ہیں. آج ہم ایک مسئلے کے حوالے سے آپ کے سامنے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائی ذوالفقار بچانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے ایم این اے، تو آج چونکہ گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ہمارے اتحادی جماعتوں کے آنریبل کولیگز ہمارے ساتھ ہیں، تو جس ایشو کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں آیا ہوں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز آج کا جو پاکستان کا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے اس سے شروع کرتے ہیں. اور پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بین الاقوامی سطح کے اوپر سفارتی محاذ پہ ثالثی کا امریکہ اور ایران کی جنگ میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر پاکستانی کا سر، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہے، فخر سے بلند کر دیا ہے. آج الحمدللہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے روکا ہے. پاکستان نے سفارتی میدان میں وہ کامیابی حاصل کی ہے جو دنیا کے کسی ملک نے حاصل نہیں کی. پاکستان نے آج امن کے لیے کوششوں میں اللہ تعالیٰ نے امن کی کوششیں جو پاکستان نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں پاکستان کو وہ کامیابی دی ہے کہ جس سے تاریخ میں پاکستان کا نام، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر میں جو ابھی امریکہ اور ایران میں امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی. ہم شکر گزار ہیں ان تمام ممالک کا جنہوں نے امن کی اس کوششوں میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا اس میں پاکستان کا ساتھ دیا. جناب پرائم منسٹر ان کی شبانہ روز محنت اور ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب ان کی سفارتی کوششیں، اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی وہ تمام کوششیں جو انہوں نے امن کے لیے کی، بین الاقوامی دورے کیے، اور ان تمام مذاکرات کے اندر جیسا کہ پرائم منسٹر نے آج بتایا کئی ایسے لمحات آئے، کئی ایسے موقع آئے کہ جس پہ لگا کہ شاید یہ امن معاہدہ نہ ہو سکے، لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہمت سے، جرأت سے، استقلال سے اور ایمان کی طاقت سے یہ جدوجہد جاری رکھی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس امن معاہدے کا اعلان ہو چکا ہے، اور جمعے کو انشاءاللہ تعالیٰ جنیوا میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ دستخط ہوں گے. معاہدہ جنیوا میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو میزبانی ہے وہ پاکستان کو دی ہے، وہ پاکستان کے سر ہے، تو جنیوا میں اس معاہدے کی میزبانی پاکستان کرے گا. اور جو تیسری عالمی جنگ کی میں نے بات کی کہ اتنا بڑا دنیا کے امن کے لیے خطرہ تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس سے پوری دنیا اس جنگ سے کس طرح متاثر ہوئی، پوری دنیا کی معیشت اس جنگ سے کس طرح متاثر ہوئی. پاکستان میں آپ دیکھیں ہمیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑیں، عالمی منڈی میں ان قیمتوں میں کس طرح اضافہ ہوا. اشیاء خورد و نوش، خاص طور پہ وہ ممالک جن کی یہ تمام اشیاء آبنائے ہرمز سے گزر کے جاتی تھیں، جی سی سی کنٹریز، وہ بری طرح متاثر ہوئے. غرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں ڈسٹربنس نہ ہو. اور آج الحمدللہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی اس کوششوں سے امن قائم ہوا ہے، اور یہ امن انشاءاللہ تعالیٰ دائمی ہوگا، اور دنیا پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی عسکری قیادت کی معترف ہے. اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ یوم تشکر بھی منائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس نے اللہ تعالیٰ کو عزت عطا فرمائی. اب میں دوسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں. ہمارے آنریبل ممبر جناب سردار فتح اللہ خان جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، انہوں نے آج اپنی بجٹ تقریر کے دوران کچھ ایسے موضوعات جن کا تعلق ڈی آئی خان سے تھا ان پہ بڑی تفصیل سے بات کی، اور اس کے حوالے سے ان کے بڑے کنسرنز تھے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جائز ہیں. اس کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا، اور یہاں قومی اسمبلی کے باہر انہوں نے بھوک ہڑتال کی. تو میں اور میرے تمام آنریبل کولیگز جو میرے ساتھ ہیں ہم آئے، ہم نے ان سے درخواست کی کہ انشاءاللہ تعالی جو کینال کے حوالے سے اور اس کے علاوہ
جو آپ کے علاقے میں سیلاب سے تباہی پھیلی، جو یقیناً یہ دونوں مسئلے ان کے ذاتی نہیں ہیں، یہ اپنے علاقے کے عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے، اسمبلی میں آواز اٹھائی، اس کے بعد بھوک ہڑتال کی، اور ہماری درخواست پہ آج ہمارے ساتھ میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے بھوک ہڑتال ختم کریں کنال کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو سیلاب سے تباہی کے حوالے سے جو آپ کے علاقے کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ امدادی سرگرمیوں میں ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے انہیں یقین دلایا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے مطالبات پورے ہوں گے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنی بھوک ہڑتال کا خاتمہ کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، جناب شہباز شریف صاحب کے لیے، ہماری جماعت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، ہمارے اتحادیوں کے لیے، وہ سب ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں کہ جتنے ہمارے چاہے وہ صوبائی دارالحکومت ہو، چاہے وہ ہمارا کیپٹل ہو۔ لہذا ان کی اس گلے کو، ان کے اس مطالبے کو انشاءاللہ تعالی ہم بہر صورت پورا کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا دھرنا جاری ہے، حکومت ان سے مذاکرات کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ایک چیز دوسری بات ہے، جو مقدمات قائم کیے گئے، جو آپ لوگوں نے ان کو قلم قرار دیا، آپ انہیں معائنے میں دستخط کیے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے جو آزاد کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو سوال کیا ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اکتوبر 2025 میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو کہ اب کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس سے مظفر آباد میں ہم نے ایک معاہدہ سائن کیا تھا، جس میں ہمارے وفاقی وزراء میرے سمیت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر کائرہ اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے دستخط موجود ہیں۔ 2 وزراء اس میں آزاد جموں کشمیر کے تھے، ان کے دستخط بھی اس میں موجود ہیں۔ 38 نکات پہ مشتمل یہ معاہدہ تھا، اور میں نے ابھی چند دن پہلے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کے ذریعے ایک نقطے پہ بات کی ہے کہ کس طرح ہم ان 38 میں سے 35 نکات جو ہے وہ پورے کر چکے ہیں، اور وہ تمام تفصیلات میں نے میڈیا سے نوٹیفیکیشنز دکھا کے شیئر کی ہیں کہ کس طرح ہم نے ان کی 170 FIRs کو ختم کیا، کس طرح ہم نے جو وہاں پہ مظاہرین تھے ان میں سے جن کی جانیں گئی تھیں ان کو معاوضہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے متبادل دیا، اس کے ساتھ ہم نے ان کے جو بچوں کو یا ان کی جو بیگمات تھیں بیوہ ان کو کس طرح ہم نے نوکریاں دیں۔ اس کے علاوہ ہم نے تعلیمی بورڈز وہاں پہ بنائے، 2 بورڈز بنے نئے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہم نے وہ تمام رقوم جو ان کے میگا پروجیکٹس تھے، جن میں بڑی بڑی شاہراہیں تھیں، روڈز تھیں، ٹنلز تھے، ان کے لیے کس طرح ہم نے فنڈز رکھے۔ ان کے جو منگلا ڈیم ریزنگ کے متاثرین تھے ان کی الاٹمنٹ ہو، ان کے بجلی کی بلوں کی معافی ہو، وہ ساری ہم نے کس طرح کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطالبات جو میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ہم نے مانے۔ یعنی ہم نے آزاد کشمیر کی کابینہ کا جو سائز ہے وہ بھی ہم نے 36 سے 20 کیا، جو کہ اس معاہدے کے اندر لکھا تھا۔ اسی طرح جو محکمے تھے، جو وزارتیں تھیں، وہ بھی ان کی کوئی تقریباً 32 کے قریب تھی، وہ بھی کم کر کے 22 کر دی گئی، یہ بھی اس معاہدے کے اندر تحریر تھا۔ تو یہ 35 مطالبات ہم نے ان کے مان لیے تھے۔ 3 مطالبات جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ پینڈنگ تھے، جس کی وجہ سے ان پہ کام جاری ہے۔ ایک ان میں سے معاہدہ جو ہے وہ 12 سیٹوں کا تھا، جس پہ ہم نے ان سے ابھی 30 جون 2026 کو جا کے بات کی، وفاقی وزراء کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں کابینہ جن کا میں نے نام لیا، ہمارے ساتھ اور پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر بھی اس مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے۔ ہم نے کور جو ممبرز ہیں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، ان سے بات کی، اور ہم نے انہیں وہاں پہ یہ تجاویز پیش کی کہ اسے بات چیت کے ذریعے آل پارٹیز کانفرنس میں لے جائیں، سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں، یا آپ اس کو اپنی اسمبلی کے اندر لے جائیں۔ ان سیٹوں کو اس کمرے میں بیٹھ کے ہم ختم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کے انٹرم کانسٹیٹیوشن آف آزاد جموں کشمیر کے اندر پروٹیکٹڈ ہے، تحفظ حاصل ہے آپ کے اپنے آئین کا۔ لہذا انہیں اگر آپ نے رد و بدل کرنا ہے، قائم رکھنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ آپ اپنی اس کال کو تھوڑا سا مؤخر کریں، ملتوی کریں، ختم نہ کریں، مؤخر کریں، تاکہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے ہماری یہ تمام تر تجاویز کو رد کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ اور میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے ہمیشہ کی طرح ان کا یہ نام جو مارچ ہے، یہ پرامن مارچ رہنے کی بجائے اس نے ایک پرتشدد مظاہرے کی شکل اختیار کی، اور اس میں 4 جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کے جوان، اور جن میں ایک FC کے جوان ہیں، ان کی شہادت ہوئی۔ اور مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جو 3 پولیس کے جوان شہید ہوئے، ان میں ایک سب انسپیکٹر جو ہے جو سبدن فیملی سے ہیں، راولا کوٹ کے، نعیم ان کا نام ہے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔
یہ مناظر آزاد کشمیر کے بسنے والے ہر مرد و عورت کے لیے، بہن بھائی کے لیے اور پاکستان کے تمام ہمارے آپ یہ کہیں کہ رہنے والوں کے لیے یہ بڑے افسوسناک مناظر ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی سین وہاں پہ کوئی کریٹ ہو. جو مظاہرین ہیں ان کی بھی وہاں پہ جو ہے چند لوگ اپنی جانوں سے گئے، تو لہٰذا آج میں آپ کے فورم سے میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آپ تشدد کا اور وائلنس کے یہ راستہ جو ہے اسے آپ ختم کریں، مذاکرات کریں. آپ اس طرح 12 سیٹیں تشدد سے اور وائلنس سے سڑکوں پہ، وہ ایک آئینی راستہ ہے جس سے آپ ان پہ کوئی بات کر سکتے ہیں، جس سے وہ راستہ نکل سکتا ہے اور وہ گفتگو کا راستہ ہے. اب چونکہ وہ تنظیم کالعدم ہے لہذا ان کے ساتھ براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس وقت گورنمنٹ چاہے وہ آزاد جموں کشمیر ہو، چاہے وہ کمیٹی ہو جو پرائم منسٹر نے تشکیل دی تھی، براہ راست جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم ہے اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. انڈائریکٹ بات چیت اگر آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر جناب فیصل راٹھور صاحب جو بڑے ڈائنامک نوجوان ہیں اور وہ وہاں پہ بڑے متحرک ہیں، وہ اگر کوئی انڈائریکٹ طریقے سے اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تشدد نہیں ہونا چاہیے، قیمتی انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان نوجوانوں کو مشتعل کر کے، ان بچوں کو مشتعل کر کے کس نعرے کے اوپر 12 سیٹیں جن کی جانیں چلی گئیں، کیا وہ واپس آئیں گی؟ ان کی ماؤں کو آپ کیا جواب دیں گے کہ کیا آپ کا بچہ جو ہے وہ اس لیے اس دنیا سے چلا گیا کہ ہم 12 سیٹوں کے خاتمے یا ان کو قائم رکھنے یا ان کی شکل بدلنے کی بات کر رہے تھے؟ یہ کوئی کاز ایسا نہیں ہے. امپورٹنٹ ہوگا کہ جس کے لیے جانے جائیں، جس کے لیے قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہو. تو لہٰذا میں ان سے دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آپ یہ تشدد کا راستہ بند کریں، یہ جو دھرنا ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے بعد یقیناً ایسا راستہ نکلے گا جو امن کا ہوگا، جو خیر کا ہوگا انشاءاللہ.